باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ میری بہت ہی عزیز ذمہ داران اسلامی جمعیت طالبات اور آج یہاں اس ہال میں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ہالز میں موجود تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والی میری بہت عزیز اور قابل احترام بیٹیوں، مجھے خوشی ہے کہ آج آپ نے اتنا بڑا یہ ایونٹ بیکن کے نام سے شروع کیا ہے، اور میں گزشتہ سے پیوستہ سال حاضر ہوا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ آپ نے اس میں بہت اچھے موضوعات پر ڈسکشنز رکھے تھے، اور یہ ہماری اس جنریشن کو کہ جس کو غیر ضروری طور پر متنازع بنانے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھانے، ان کو انکریج کرنے، ان کی تربیت کرنے کا ایک بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلامی جمعیت طالبات جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ 1969 میں یہ بنی تھی، اور اب الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کی برانچز ہیں، اس کے چیپٹرز کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ تعلیم و تربیت بلکہ آپ میں جو اسکلز ہونی چاہیے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بحران پوری دنیا کا ہے وہ معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، لیکن اخلاقی بحران سب سے بڑا بحران ہے، اور اس کے نتیجے میں ذاتی حیثیت میں بھی، معاشروں میں بھی اور نظاموں کی صورت میں بھی یہ اخلاقی دیوالیہ پن نظر آتا ہے۔ آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ جس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں اس کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بھی سمجھیں اور جانیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اور آگے کا ویژن بھی آپ کا ہونا چاہیے، چونکہ خاص طور پر آج کے اس زمانے میں جب کمیونیکیشن بہت بڑھ گئی ہے، جب ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، اب ایک ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور انفارمیشن ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہر منٹ پر، بلکہ منٹ کے بھی سیکنڈوں میں آپ کے پاس نئی نئی انفارمیشنز آ جاتی ہیں، جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ تو ضرور ہوا ہے کہ آگاہی بڑھ گئی ہے، آپ دنیا کو جاننے لگ گئے، سمجھنے لگ گئے، مختلف معاشروں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، نظام بھی ایکسپوز ہو گئے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک دشواری یہ ہو گئی ہے کہ جب انفارمیشن اس قدر زیادہ ہو اور آپ کا فوکس کم ہو جائے تو کسی بھی چیز میں پھر ایکسلنس حاصل نہیں ہو پاتی۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ جیک آف آل تو بن جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر آف نن بھی ہوتے ہیں، کہ بہت ساری چیزوں میں پھر جو ایک رسوخ چاہیے، ایک کنسنٹریشن چاہیے، فوکس چاہیے، اور اس میں جو ایکسلنس حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی، لیکن انفارمیشن بہت ہو جاتی ہے، جس سے بعض اوقات شخصیت کنفیوز بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہوتی، گائیڈنس نہیں ہوتی کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، اسکرین کتنے گھنٹے دیکھنی ہے اور کب نہیں دیکھنی، کب آپ کو آرام کرنا ہے، کب آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور کب آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور کب آپ کو اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ بیلنس اگر پیدا ہو جائے تو یہ جنریشن زی یہ بہت طاقتور جنریشن ہے، اور اس نے بہت تیزی سے اس ٹیکنالوجی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو پہلے صدیوں میں ہوتا تھا پھر وہ دہائیوں میں ہونے لگا، جو پہلے کام دہائیوں میں ہوتے تھے وہ اب برسوں میں اور مہینوں میں ہونے لگے ہیں۔ آج سے 3-4 سال پہلے بھی ہم یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پھر یہ پتہ چلا کہ جناب اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نتیجے میں معلومات گوگل کے ذریعے سے اور فلاں کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ اے آئی اس میں انکلوڈڈ تھی، لیکن اے آئی خود ایک بڑی چیز بن جائے یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن چند برس میں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اور پوری دنیا میں جو ایک بحران پیدا ہو گیا، یعنی ایک طرف آپ ہر چیز کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
اور دوسری طرف دنیا میں 27% ملازمتوں کا کرائسس پیدا ہو گیا ہے، اور اس میں بھی زیادہ اس میں جو فیمیل ہیں ان کا پرابلم پیدا ہو گیا ہے۔ اب دنیا نے ایک طرف تو ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی، لیکن اس مسئلے کا حل نہیں نکالا کہ جو ان امپلائمنٹ اس کا کیا ہوگا۔ اب اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو بڑھ رہا ہے، اس کو روک نہیں سکتے آپ۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے دشمن بن جائیں، ہمیں اس کو کوئی رخ دینا ہوگا، ہمیں خود اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو جاننا ہوگا، اپنی صلاحیتوں سے واقف ہونا ہوگا، لیکن ان صلاحیتوں پر غرور اور تکبر نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کا کیا کمال ہے کہ آپ ایسے زمانے میں آ گئے ہیں کہ جس میں ہر چیز اویلیبل ہے، اور ہماری پچھلی جنریشن میں کیا کمی تھی کہ وہ اس زمانے میں تھے جب انہیں ہر چیز اپنے ہاتھ سے اور محنت کر کے حاصل کرنی پڑتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی درجے میں وہ ہم سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے۔ ہمیں جب کیلکولیٹر ملا، اور اس میں بھی سائنٹیفک کیلکولیٹر ملا، تو ہمارے لیے یہ تھا کہ جناب ہمیں کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہے۔ پھر کمپیوٹر آیا، پھر انٹرنیٹ آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آگے بڑھتے چلے گئے، آج ہر چیز ہماری دسترس میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں جو ارتقا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو ذہن سازی آپ کی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آپ میں جو تیزی آئی ہے، اس کے نتیجے میں آپ بہت ساری چیزوں کو پک کرنے لگ گئے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ صلاحیت آپ کو دے دی ہے، اور اس کی فکر کریں کہ یہ غلط راستوں میں استعمال نہ ہو۔ ہمیں اس جنریشن زی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اس کو غلط راستوں پہ نہیں ڈالنے دینا۔ یہ ایک بیلنس سے اگر ہم نہیں پیدا کر سکے تو ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ بس یہ بالکل ہی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط تھے، اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو اپنے مقابلے پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں ان لوگوں سے جنہیں بومرز کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے جو ملینیلز کہلاتے ہیں، پچھلی جنریشنز کے لوگ، ان سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس جنریشن زی کو، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت قیمتی دولت دی ہے، انسانیت کو، اس کی قدر کریں۔ یہ کنیکٹڈ ہیں، یہ پوری دنیا میں ایک دوسرے سے واقف ہیں، ان کے مزاج ایک طریقے سے ترتیب پا رہے ہیں، یہ سوچتے ایک طرح سے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، ان کو جواب چاہیے ہوتے ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو صحیح رخ نہیں دیں گے تو بھونچال آ جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 5 سے 15 سال کے لوگ جو الفا جنریشن ہے ہماری، اس میں اگر 38% وہ لوگ ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے تو وہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ 38%، یعنی خود حکومت جو بات بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج سے 3 سال پہلے تک 2,62,00,000 بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں۔ یہ اس سسٹم کا فیلئر ہے، یہ اس نظام کو چلانے والوں کی ناکامی ہے، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ جاگیردار اور وڈیرے ہوں، جن کے ہاتھ میں یہ پورا نظام رہا ہے، یہ ناکام ہو گئے ہیں، یہ تعلیم نہیں دے پا رہے بچوں کو۔ جو انٹرمیڈیٹ تک چلے جاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں صرف 12% اسٹوڈنٹس جا پا رہے ہیں۔ آپ ان 12% خوش قسمت لوگوں میں ہیں کہ جن کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ماں باپ محنت کر کے، کوشش کر کے، 2 جابز کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ لیکن پاکستان میں 88% نوجوان ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ پہنچ سکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے، ان کے لیے مواقع نہیں ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ پاکستان میں ظلم انہوں نے کیا ہے جنہوں نے حکومت کی ہے۔ پاکستان کے 78 ایئرز میں 33 ایئرز براہ راست مارشل لاؤ کی حکومت رہی ہے، اور جو باقی بھی رہتے ہیں وہ بھی انڈائریکٹ انہی کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ وہی RTS سسٹم بٹھا دیتے ہیں اور وہی فارم 47 پہ لوگوں کو لے آتے ہیں۔ اس شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور ان بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو کراچی کی نمبر 1 پارٹی کے طور پر ووٹ ڈالے، سب سے زیادہ ووٹ بھی دیے، سب سے زیادہ سیٹیں بھی دی۔
لیکن جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار ہے انہیں چور اور ڈاکو پسند ہیں، انہیں کرپشن کرنے والے پسند ہیں، انہیں بچوں کو ہمارے گٹر میں ڈالنے والے پسند ہیں، انہیں سڑکیں توڑنے والے پسند ہیں، انہیں پانی پی جانے والے اور کرپشن کرنے والے پسند ہیں، انہیں ایماندار لوگ نعمت اللہ خان کا تسلسل پسند نہیں ہے۔ جتنے ذمہ دار وہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں کرپشن اور لوٹ مار کرنے میں، اس پارٹی کا قبضہ میئر مسلط کرنے والے اس سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اس ذمہ داری کو انہیں قبول کرنا پڑے گا اور اس گن کو بھی انہیں ہی صاف کرنا پڑے گا۔ ہمارے بچوں کی قسمت میں اب یہی رہ گیا ہے کہ وہ دھول مٹی چاٹتے ہوئے یونیورسٹی تک پہنچے، سانس کے مریض بن جاتے ہیں بچے، ٹرانسپورٹ آپ دیتے نہیں ہیں، پوائنٹس پورے نہیں ہوتے۔ جماعت اسلامی کے پاس جو 9 ٹاؤنز ہیں، ان 9 ٹاؤنز میں ہم نے کہا کہ ہمارے تو ڈومین میں نہیں آتا، لیکن ہم نے بات کی، وائس چانسلر صاحب کے ساتھ بیٹھے اور سب نے کہا کہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک پوائنٹ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ یہ 8 ٹاؤنوں نے فیصلہ کیا اور 8 ٹاؤنوں نے ایک پوائنٹ آپ کا کراچی یونیورسٹی کا اپنے ذمہ لے لیا، الحمدللہ۔ اور کل بھی میں نے اپنے منتخب نمائندوں سے بات کی اور میں ان سے پھر کہوں گا انشاءاللہ کہ وہ اپنی اس نوجوان نسل کے لیے بہت کچھ کریں، اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ کریں، اس لیے کہ جس کا کام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاریخ کا، کہ جب جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار افغانی صاحب بابائے کراچی کے لاتے تھے، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ کراچی یونیورسٹی کے لیے سالانہ ایک نیا پوائنٹ دیتے تھے، گفٹ کرتے تھے۔ وہ سلسلہ پھر کافی عرصے تک چلتا رہا۔ اب ہم انشاءاللہ جہاں ہیں، اللہ نے چاہا ہم دوبارہ آئیں گے، بلکہ اب وہ کام نہیں ہوگا، وہ قبضہ بھی اب نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ جنریشن زی لڑے گی انشاءاللہ، ووٹ ڈالیں گے بھی، ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے اور انہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے اب۔ تو اللہ نے چاہا تو ان یونیورسٹیوں کو بھی ہم اپ گریڈ کریں گے۔ بدترین صورتحال سے ہماری NED اور یہ کراچی یونیورسٹی ان کو بہت اوپر ہونا چاہیے جتنا پوٹینشیل یہاں پر موجود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس جنریشن زی کی یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ ان سب حالات پر نظر رکھیں کہ کس طرح سے ہمارے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم چل پڑتے ہیں، ایک رو میں بہ جاتے ہیں، زندہ باد مرد آباد میں لگ جاتے ہیں، کلٹ کی پالیٹکس پاکستان میں ہوتی ہے، شخصیات ابھر جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان شخصیات کے پیچھے ٹیم کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے۔ بعض نارسسسٹ قسم کے لوگ، نرگسیت کے مارے ہوئے لوگ، بعض اپنی ذات کے اسیر لوگ، وہ اپنے ٹولز استعمال کر کے اس جنریشن زی کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو پاکستان ہے اور میں نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہیں ہے، اور اس لائن پر ہماری اس جنریشن کو لگا دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اس نوجوان نسل کو پاکستان سے محبت کرنا سکھائیں، اسلام سے محبت کرنا سکھائیں، اور اپنے بزرگوں سے ایک تعلق پیدا کریں، اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جو اپنے ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی، یاد رکھیں اچھی طرح سے۔ اس لیے آپ کی صلاحیتیں، آپ کی انرجی، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر اگر پازیٹیو راستے میں نہیں ہوگی تو یہ نارسسسٹ قسم کے لوگ آپ کو کھا جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کہیں گے جنریشن زی بہت کچھ کر رہی ہے، انقلاب لا رہی ہے، اور وہ انقلاب رد انقلاب میں اور ضد انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو جتنی پازیٹیو چیزیں ان کو لیں، اور اگر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کو دور کریں۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنریشن زی کے لیے ایک ریولوشنری پروگرام شروع کریں گے، اور ہم نے زی کنیکٹ کے نام سے پروگرام شروع کیا۔ یہ زی کنیکٹ کیا ہے؟ اس زی کنیکٹ میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم IT ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں سب کو۔ ہم نے بنو قابل کا پروگرام اسی شہر کراچی سے شروع کیا تھا 2-3 سال پہلے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ صرف اس کراچی شہر میں 70,000 ہو گئے ہیں راشد بھائی، 70,000 ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہ کورسز مکمل کیے، 100% فری کورسز کراتے ہیں۔ پھر یہ آگے بڑھا پورے ملک میں، اور اب پورے ملک میں اس کی رجسٹریشن ہو گئی ہے 12 لاکھ سے زیادہ۔ اب اس میں ڈراپ آؤٹ بھی ہوتا ہے انٹرویوز میں اور پھر کورسز میں۔ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم کم از کم 1 ملین ورنہ 2 ملین بھی بچوں کو پاکستان میں ان IT کورسز سے گزاریں گے انشاءاللہ، اور 100% فری اسکالرشپ ہے یہ۔
اور یہ گورنمنٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جس کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس میں آپ نے کیوں ہمارے نوجوانوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے. بہرحال ہم اپنے حصے کا کام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے ہنر موجود ہیں، بچیوں میں بھی ہیں، بچوں میں بھی ہیں، ان کو ہم سکھا سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں. ہینڈی کرافٹ میں آپ آگے بڑھ سکتی ہیں، سلائی کڑھائی میں، ووکیشنل ٹریننگ میں، موبائل ریپیئرنگ میں. اب تو بچیاں بھی یہ کام کر سکتی ہیں. وہ کام کہ جو عزت کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ آپ کو محفوظ طریقے سے سکھائے جا سکتے ہیں، وہ ہم سکھانے کے لیے اب زی کنیکٹ پروگرام کا ہم نے اس میں دوسرا پوائنٹ بنایا. ہنر سکھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ فیس کر سکیں زندگی میں. تیسری چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کو انکریج کریں اور انٹرپرینورشپ، اسٹارٹ اپس کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں. مائکرو فائنینسنگ ہم کر رہے ہیں. یہ تقریباً اب ہمارا پورا پروجیکٹ بن گیا ہے. چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن اب بڑے پیمانے پر یہ مائکرو فائنینسنگ کریں گے تاکہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو مل کر کوئی کام کرنا چاہیں، کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہیں، تو ان کو ہم مدد فراہم کریں اور مختلف انڈسٹری سے آپ کو کنیکٹ کریں، تاکہ صرف تعلیم نہ ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے روزگار کا بھی بندوبست ہو. ہمارے پیش نظر خاص طور پر ہماری بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی اتنی ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو محفوظ روزگار ملے، ہیراسمنٹ نہ ہو، جہاں کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے، جو کوئی بھی درندہ جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کو استعمال نہ کر سکے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی بنائے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو سہولت ملے. ظاہر ہے اس کے لیے نظام بدلنا پڑے گا، لیکن نظام بدلنے کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ہم جگہ جگہ انکیوبیشن سینٹر بنا رہے ہیں، کو ورک اسپیسز بنا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر نوجوان بچیوں کے لیے ہم بہت اچھے طریقے سے محفوظ قسم کی جگہ فراہم کریں گے، جس میں آپ لوگ پورے عزت اور وقار کے ساتھ آ کر کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اور کام کر سکیں گے. چوتھی چیز ہم چاہتے ہیں اسپورٹس میں بھی آگے بڑھیں. بہت سارے اسپورٹس آپ کھیل سکتے ہیں اور اس میں اپنا ویسے بھی جو ہے وہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام جو ہے وہ صرف لڑکوں کا ہے. لڑکیاں بھی اپنے بہت سارے اسپورٹس کھیل سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی کچھ حدود ہیں، آداب ہیں، عزت اور وقار ہے. صرف ہمارا دین ہی نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ویسے بھی سوسائٹی میں خواتین، میں نے دیکھے نا، کوئی پردہ آبزرونگ ہوتی ہے، یعنی یہ نقاب لگاتی ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. جو حجاب کرتی ہیں وہ بھی اچھی بات ہے. جو اچھی طرح سے چادر لیتی ہیں ہم اس کو بھی انکریج کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ وقار کے ساتھ رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، احترام کے ساتھ رہیں. ایک گریس ہونا چاہیے آپ کی پرسنالٹی میں، کہ جس میں محسوس ہو کہ آپ عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے عزت اور وقار کے ساتھ مواقع فراہم کریں. اسپورٹس کا پھر میں نے آپ کو بتایا. اور پانچویں چیز جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے ہماری اخلاقی تربیت، ٹریننگ، سافٹ اسکل جسے ہم کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں، کس طرح سے جہالت کے اندھیروں میں عورت کے لیے لازمی قرار دیا کہ اس کو تعلیم ملنی چاہیے. بچی کی تعلیم اور تربیت اور اچھا گھر فراہم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی، اچھا گھر فراہم کر دیا، بر فراہم کر دیا، جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوگا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا بچیوں کی تعلیم و تربیت پہ. اس زمانے میں جب بعض شقی القلب بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑتے تھے، اس وقت کی جتنی تہذیبیں تھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روم میں اور ایران میں اور ہندوستان میں ہر جگہ عورتوں کو بیچا جاتا تھا، منڈیاں لگتی تھیں. عالم عرب میں بھی بچیوں کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دے دی بچیوں کو. پھر بہن ہو تو عصمت، عزت، بیوی ہو تو اس کے اتنے حقوق اور اتنا خیال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آ کر باقاعدہ خواتین شکایتیں کرتی تھیں اپنے مردوں کی، اور زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو سپورٹ فرماتے تھے، اور ان کو خطرہ لگا رہتا تھا مردوں کو کہ ہم اگر کوئی زیادتی کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائیں گے
ایک اچھی سوسائٹی بن گئی تھی، اور یہی تعلیمات ہیں اسلام کی کہ عورتوں کو عزت دو. ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. مال اور دولت اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہوں گے، لیکن عزت نفس نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کی بے عزتی نہ ہو، ان کو عزت دیں، ان کو وقار دیں، ان کی تعظیم دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر خواتین کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ عزت، یہ مقام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر عورت ماں ہو تو اس کی گود میں تو نسلیں پرورش پاتی ہیں. اور اسی لیے اس کی اس محنت، اس کوشش، اس محبت، اس لگن اور اس قربانی کے نتیجے میں ماں کے قدموں تلے جنت لکھ دی گئی، جنت تحت اقدام الامہات. تو یہ ہے خواتین کا مقام اسلام میں. علم کے میدان میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ سسٹم موجود نہیں ہے اسلام کا نام موجود ہے، ریچولز موجود ہیں، عبادات کا ایک خاکہ موجود ہے، مقاصد محو ہو گئے ہیں، سسٹم کام نہیں کر رہا، ظلم کا نظام ہے. ہم تھیوریٹیکلی کہتے ہیں کہ اسلام پاکستان کا دین ہے، نظام ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر قانون سازی نہیں ہو سکتی. لیکن معیشت میں سود ہے جو جرم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے، عدالت انصاف فراہم نہیں کرتی، تعلیم یہ دیتے نہیں ہیں، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، غذائی قلت کا شکار ہیں. تقریباً 70-80% بچے پاورٹی لائن سے 40% سے زیادہ لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، مراعات میں اپنا اضافہ کرتے رہتے ہیں. ان کی بنگلے، ان کی گاڑیاں، یہ سرکاری خرچ پر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری قوم کے بچوں کو اور مڈل کلاس لوگ پس کر رہ گئے ہیں. آہستہ آہستہ اسکویز ہوتی چلی جا رہی ہے یہ مڈل کلاس. وہ مڈل کلاس جو لیڈ کرتی تھی پہلے، اس کے لیے تعلیم کے مواقع بھی محدود اور روزگار کے مواقع بھی محدود ہیں. تو اس پورے نظام کو بدلنا ہوگا. اور اسلام ایک نظام ہے، یہ محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کے لیے بھی اسٹرگل کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا ہوگا. میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن پڑھیں، تاکہ قرآن پاک آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے. اور اسی طرح سے میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اپنی ہسٹری کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کی زندگی میں آپ نے سب سے بڑا کام کیا کیا کہ اسلام کو ایک نظام بنا دیا، ایک سسٹم بنا دیا. ریاست، سیاست، حکومت، معیشت، تجارت، قانون، عدالت، سب میں اسلام. اور لوگوں کو حقوق فراہم کرنا. خوف زدہ نہ کریں کہ زبردستی لوگوں کو ہم مسلط کریں گے، اسلام راستے روک دیں گے، جس طرح بعض لوگوں کو پیش کر کے یہ ویسٹرن لوگ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ دیکھیے فلسطینیوں سے بڑھ کر اس وقت کوئی لوگ نہیں ہو سکتے کہ جو اسلام کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں، جنہوں نے 80,000 لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ انہوں نے حماس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. وہ اسرائیل کے مقابلے میں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، وہاں بچیاں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، وہاں شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں، وہاں وہ اپنی رسومات بھی ادا کرتی ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں. ابھی انہوں نے ان حالات میں بھی حفظ قرآن کی تقریبات منعقد کی ہیں. ان حالات میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی رسومات کی ہیں کہ جس میں انہوں نے ایک ساتھ سادگی کے ساتھ شادیاں کی ہیں اپنے جوڑوں کی. ان حالات میں بھی وہ رمضان آتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں کے ملبے پہ کھڑے ہو کر رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں اسلام کا مطلب چند ظاہری مظاہر ہیں، چند چیزیں ہیں، بس وہ آپ اختیار کر لیں تو آپ مسلمان، اور باقی فتوے لگاتے رہو سب پہ، یہ بھی کافر، یہ بھی مشرک، یہ بھی اسلام سے باہر. یہ نہیں ہے. ہماری فقہ میں بھی بہت تنوع موجود ہے، ویرائٹی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی مشترکات پر ہم نوجوانوں کو اکٹھا کریں. یہ جنریشن زی بہت قیمتی ہے، ہم اس کو لوز نہیں کر سکتے. اس کے بغیر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہم نے زی کنیکٹ پروگرام یہ شروع کیا ہے، اور اس میں آپ کو ٹریننگ سے بھی گزاریں گے. اب میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کل ایک واقعہ ہوا، ایک انگلش اخبار میں ایک زرین نام کے ایک نوجوان نے ایک مضمون لکھا. ٹھیک ہے، اس کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن اس مضمون کو جو جنریشن زی پہ لکھا گیا تھا اس کو باقاعدہ کچھ لوگوں نے طاقت کے ذریعے سے ریموو کرایا. لیکن وہ یہ بے وقوف لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ دنیا نہیں ہے. جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں، یعنی اس مضمون کو تو شاید 100 لوگ بھی نہیں پڑھتے یا 1000 لوگ پڑھ لیتے بس.
لیکن اب لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں اسے. اب اس مضمون میں بھی ساری چیزیں تو ٹھیک نہیں ہیں, لیکن آپ نے زبردستی اس کو روک کے اس کو پاپولر کر دیا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے, بجائے اس کے کہ دلیل کے جواب میں دلیل لے کر آئیں, آپ گفتگو کے جواب میں گفتگو لائیں, سمجھائیں. آپ راستہ روک دیں گے, آپ نہیں رک سکتا. آپ جنریشن زی کو اس زمانے میں, ٹیکنالوجی کے زمانے میں, انٹرنیٹ کے زمانے میں کیسے روک سکتے ہیں؟ کتنی فائر وال لگا سکتے ہیں کہ آج کی دنیا میں آپ کا اپنا سارا کام ختم ہو جائے گا. اس لیے میں پاکستان کی ان تمام قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جنریشن زی کو سمجھیں اور خوف زدہ نہ ہوں. ہاں, خود آپ نے تخلیق کیے تھے ایسے لوگ جنہوں نے اس جنریشن زی کو غلط راستوں پہ لگایا, تو آپ اپنی تخلیق سے رجوع کر لیجئے, اعلان کر دیجئے آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. آپ ایک غلطی کرتے ہیں, پھر اس کو غلط کہہ دیتے ہیں, اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے, پھر دوسری غلطی کر دیتے ہیں, پھر تیسری تخلیق کر دیتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل تخلیق آپ کی نرسریز میں ہو رہی ہیں اور آپ کی کیاریوں میں ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, آپ یہ کام چھوڑ دیجئے, عوام پہ چھوڑ دیجئے, اس نوجوان نسل پہ چھوڑ دیجئے. ہم انشاءاللہ اس نوجوان نسل کے ساتھ مل کر ان کو مثبت راستوں میں لے کر جائیں گے اور یہ انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب لائیں گے. ان سے خوف زدہ نہ ہوں. آپ میں, اس جنریشن زی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. ابھی بنگلہ دیش میں کیا ہوا, یہ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی اور 15 سال اس نے مسلسل جماعت اسلامی کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کیا, ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا, نوجوانوں کو گرفتار کیا. وہاں کی جو اسلامی جمعیت طالبات تھی اس کی سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا, چھوڑتے تھے پھر گرفتار کرتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. خواتین کو, بچوں کو, نوجوانوں کو پھانسیوں کے پھندے پہ پوری قیادت کو لٹکا دیا اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے جبر کے ذریعے سے حالات پہ کنٹرول کر لیا. لیکن وہاں انڈیا کی شدید رد عمل تھا انڈیا کے خلاف, اس لیے کہ یہ حسینہ واجد انڈیا کے کہنے پہ یہ سب کام کر رہی تھی اور رد عمل پیدا ہوتا چلا گیا اور بالآخر نوجوان نسل نے ریئیکٹ کیا, جدوجہد کی, انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی, انہوں نے قربانیاں دیں. اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب وہ طاقتور شیخ حسینہ واجد, اس کو ایئر لفٹ سے اٹھا کر انڈیا بھیج دیا گیا, ورنہ اس کو شاید کوئی چھوڑتا ہی نہیں. تو یہ انقلاب آیا. اب اس انقلاب سے یہ خوف زدہ ہوتے ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انقلاب موجود ہیں, لیکن اگر آپ جینوئن فورسز کو نہیں آنے دیں گے. اب جیسے میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں, اگر میئر جماعت اسلامی کا کراچی میں بن جاتا تو کس آرمی چیف کو پرابلم تھی کہ کراچی میں کام ہونے لگتا, ٹرانسپورٹ بہتر ہو جاتی ہمارے بچوں کے لیے, گٹر کے ڈھکن لگنا تو کم از کم شروع ہو جاتے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو تو ہم لگام دے دیتے تھوڑی بہت. ہم جو ہے وہ یہ یونیورسٹیوں میں تو کچھ نہ کچھ کر لیتے کام. تو یہ کیوں پرابلم ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اس سے کہ یہاں کام ہونے لگے اور ایمانداری سے ہونے لگے, اور ڈاکو چور لا کر بٹھا دیتے ہیں, پھر ان کا تحفظ کرتے ہیں, پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر قومی اور صوبائی کی ساری سیٹیں بھی ان کو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو دے دیں. جنہوں نے 2-2, 3-3 ہزار ووٹ لیے تھے قومی اور صوبائی میں, ان کو 1-1 لاکھ ووٹ کر کے جتا دیا گیا. تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ جو مصنوعی طور پر آپ مسلط کرتے ہیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس جنریشن زی کے راستے میں نہ آئے. ہاں, غلط چیز تو ہم کوئی حمایت نہیں کر سکتا, فیک نیوز کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا, جھوٹ کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا, لیکن سچ کے راستے پہ تو نہ آنے دیں. اس کو روکیں گے تو جھوٹ ہی پھیلے گا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جنریشن زی کو ہم یہ زی کنیکٹ پروگرام کے تحت ایک مربوط نظام کے تحت آگے لے کر چلیں. پاکستان سے نا امید نہ ہو. پاکستان کسی جنرل عاصم منیر کا نام نہیں ہے, عمران خان اور نواز شریف اور زرداری کا نام نہیں ہے. پاکستان ہمارے شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے. پاکستان ہم نے عقیدے اور نظریے کے لیے حاصل کیا ہے. یہ کسی کلٹ کی پالیٹکس کا متعامل نہیں ہو سکتا, اور یہ کسی جابر اور جاگیردار اور وڈیرے کے تسلط میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہماری محبت, پاکستان کے عقیدے اور نظریے سے محبت ہے, اور یہ وہ محبت ہے جو بنگلہ دیش جیسی جگہ میں دوبارہ سے پلٹ کر آ گئی اور وہ دوبارہ سے اپنی اصل پوزیشن پر آ کر کھڑے ہو گئے. تو پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن چونکہ غلط راستے پہ لوگ لے کر جاتے ہیں, اس لیے لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے دین سے بھی محبت کریں اور پاکستان سے بھی محبت کریں, اور مایوسی چھوڑ دیں. مایوسی شیطان کا, ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ گھر میں بھی اگر کسی چیز سے مایوس ہو جائیں تو کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا.
فیملی سسٹم میں بھی لوگ مایوس ہوتے ہیں تو بہت خراب راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں. امید کے ساتھ جڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ تو ابلیس کا کہتے ہیں مطلب ہی مایوس ہونا ہے. تو ہم تو ابلیسی راستے پہ نہیں چڑھ سکتے. امید کے ساتھ جڑیں، صحیح لوگوں کا ساتھ دیں، کنٹریبیوٹ کریں، اس پاکستان سے محبت کریں، دین سے محبت کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی پیدا کریں. بیٹھیں اپنے دادا دادی کے پاس، اپنے نانا نانی کے پاس، اپنے والدین کے پاس. ان کی باتوں کو یہ کہہ کر نہ نظر انداز کر دیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا. امی آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، دادا آپ کو کیا معلوم، آپ نے تو فلاں. ان کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے بیٹا، لیکن جن تجربات سے وہ گزریں اس کو سیکھیں اور اپنی باتیں ان سے شیئر کریں. پرانی نسل کا بھی کام یہ ہے کہ ہم نے ویسے یہی دیکھا ہے ہمیشہ، جو بھی نئی نسل ہوتی ہے پرانی نسل والے کہتے ہیں یہ نئی نسل بڑی خراب ہو گئی ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی سنتے تھے یہ کہ یہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا. تو میں پرانے والوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ ان سے کہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی، یہ لیزی ہیں، یہ فلاں ہیں. کوئی لیزی ویزی نہیں ہے. اگر آپ نے پراپر تربیت نہیں کی، اگر اماں جان یہ کرتی ہیں کہ 1.5 سال کا بچہ رو رہا ہو تو موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ جان چھوٹ جائے، تو بچے کا 1.5 سال کے بچے کا قصور ہے یا اماں جان کا قصور ہے؟ کیا خیال ہے؟ اماں جان کا قصور ہے نا. بھائی محنت کرو نا، اس کو وقت دو، اور اس کو کیوں اسکرین کے حوالے کر رہے ہو؟ تو 1.5-2 سال کا بچہ تو کچھ بھی نہیں جانتا نا، آپ اس کو دیتے ہیں. 3 سال 4 سال ہوتا ہے وہ ایسے چلانے لگ جاتا ہے موبائل، پھر اس کے بعد ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ڈسپلن پیدا کریں. اور بچوں آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کریں. کون سی چیز کس وقت کرنی ہے، کتنا وقت کہاں لگانا ہے، کتنا آپ اپنے دوستوں سے چیٹ کریں گے، کتنا آپ جو ہے وہ اسکرین کو ایک طرف رکھ دیں گے، کتاب اٹھا لیں گے. یہ نا اس کو کہتے ہیں ریاضت کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، کہ جبر کرنا اپنے اوپر. بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، لیکن آپ کہیں نہیں، یہ 4 گھنٹے ایسے ہوں گے جس میں موبائل کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گی. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ آرگنائز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس میں بھی فوکس ہوں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. باقی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. شیطان تو ہر طرف لگا ہوا ہے، زیادہ کھلے عام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عافیت میں آئیں گے، اس سے مدد مانگیں گے، نماز سے مدد لیں گے، اور اسی طرح سے قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خرابیوں سے بچائے گا اور اچھائیوں کی طرف لے کر جائے گا. پھر ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ دین کو تصنع اور بناوٹ کے ذریعے سے اختیار نہ کریں. مصنوعی پن نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں نیچرل طریقے سے آپ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اسی طرح سے آپ یہ نہ اتنا بھی نیچرل نہ ہو کہ جو ہو رہا ہے بس آپ بھی اس کا شکار ہو جائیں، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیں. یہ بھی شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے. شیطان گندگی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، اور بعض اوقات زہد کا اور آپ کو بہت بڑے عابد بنا کر بھی آپ کو ٹریس کرتا ہے. تو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بھی بچنا چاہیے. اس پر پرانے لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کی چالیں کیا کیا ہوتی ہیں. وہ خراب لوگوں کو بھی بہکاتا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بہکاتا ہے، اور بہت بڑے متقی اور زاہد اور عابد لوگوں کو بھی بہکاتا ہے. وہ زوم پیدا کر دیتا ہے کہ آپ میں بہت تقویٰ ہے، آپ بہت جانتے ہیں، آپ بہت سمجھتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ تقوی کا کبر پیدا ہو جاتا ہے. جب یہ کبر کا مطلب بڑائی ہے. کبریائی صرف اللہ رب العالمین کی، باقی کوئی بڑا نہیں ہے. تو عجز آنا چاہیے، انکساری آنی چاہیے، لیکن تصنع نہیں ہونا چاہیے، یعنی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، آرٹیفیشل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نصیحتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ لوگ ڈٹ کر کام کریں، پڑھیں، کھیلیں، آگے بڑھیں، اور امید کے ساتھ جڑیں، یقین کے ساتھ ہم کنار ہوں. اپنے دین پر فخر کریں، اپنے پاکستان پہ فخر کریں، اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو مؤثر بنائیں. اللہ نے چاہا تو مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.